یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظامی کونسل کی میٹنگ جموں میں منعقد ہوئی، جس میں زرعی اصلاحات ایکٹ 1976 کے سیکشن 21 اور سیکشن 28A میں ترمیم کرنے کے لیے محکمہ ریونیو کو اختیار دینے کے لیے منظوری دی گئی۔ مجوزہ ترامیم ایکٹ کے سیکشن 6, 7 اور 12 کے تحت دی گئی اراضی کی منتقلی پر پابندی ختم کر دے گی اور اس اراضی کو مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت دی گئی زمین کے برابر لایا جائے گا۔ مجوزہ ترمیمی بل کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مرکزی حکومت وزارت داخلہ کو پیش کیا جائے گا۔ اس قانون سے ایسے زمینداروں کے لیے ایک بڑی راحت ہوگی جو زرعی اصلاحات ایکٹ کے سیکشن 6, 7 اور 12 کے تحت اراضی پر قبضہ کر چکے ہیں، کیونکہ اس سے وہ اپنی زمین کے پارسل بیچ سکیں گے جو پہلے زرعی اصلاحات ایکٹ 1976 کے تحت ممنوع تھے۔ قوم آج عظیم مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ان کے جنم دن کی سالگرہ پر یاد کر رہی ہے۔ 1897 میں آج ہی کے دن نیتا جی اوڈیشہ کے کٹک میں جنمے تھے۔ یہ دن پراکرم دیوس کے طور منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک میں دیگر تقریبات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انڈمان نکوبار کے 21 بے نام جزائر کو 21 پرمویر چکر ایوارڈ یافتگان کے نام سے منسوب کرنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم نیشنل میموریل کے ماڈل کی بھی نقاب کشائی کریں گے جسے نیتا جی کے نام پر وقف کیا گیا ہے۔ یہ میموریل نیتا جی سبھاش چندر بوس جزیرے پر تعمیر کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں ایل جی نے کہا کہ پراکرم دیوس ہماری مادر وطن کے عظیم سپوت کو یاد کرنے کا موقع ہے جس نے اپنی زندگی قوم اور عوام کے لیے وقف کی۔ انہوں نے کہا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس حب الوطنی، حوصلے، قربانی اور عزم کا پیکر ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران 11 بچوں کو 2023 کے پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار عطا کریں گی۔ سرکار بچوں کو ان کی غیر معمولی کارناموں اور کامیابیوں کے سلے پر میں پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار ایوارڈ دے رہی ہے۔ یہ ایوارڈ 6 ضلعوں میں 5 سے 18 سال تک کے بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پولیس فورسز کو زیادہ حساس بنائے جانے اور انہیں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تربیت دینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے مختلف ایجنسیوں کے درمیان اعداد و شمار سے متعلق قومی فریم ورک کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے یہ بات نئی دلی میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرلوں اور انسپکٹر جنرلوں کی 3 روزہ 57ویں کل ہند کانفرنس کے آخری 2 دن میں شرکت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بائیو میٹرکس اور دوسری ٹیکنالوجی کا مزید استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن پیدل گشت جیسے روایتی پولیس نظام کو مزید مستحکم کیے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ ملیٹنٹوں نے کل شام عیدگاہ سری نگر میں ایک گرینیڈ داغا جس سے ایک شخص معمولی طور زخمی ہو گیا۔ ادھر کشمیر زون پولیس کے ایک ٹویٹ کے مطابق فوج اور شوپیان پولیس نے 2017 سے سرگرم ناصر احمد شیر گوجری عرف قاسم باہی نامی ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے جو کہ کئی مجرمانہ معاملوں میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ اس دوران آنے والی یوم جمہوریہ اور کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے پیش نظر یوٹی میں سیکیورٹی گرڈ کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے۔ نئی دلی میں آج کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ کے لیے فل ڈریس ریہرسل ہوگی۔ پریڈ کی ریہرسل وجے چوک سے دن میں 10:30 بجے شروع ہوگی اور کرتویہ پتھ ہیگزاگن سی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے کے گول چکر اور تلک مارگ سے ہوتے ہوئے لال قلعے تک جائے گی۔
जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में इनकलाब और किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने की गर्ज से हुकूमत ने 879 करोड़ रुपए के यूटी सतह के एक बड़े फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों की आमदन में इजाफा और फसल काश्त कर के बाद के नुकसानात को कम करना है। एक सरकारी प्रेस बयान के मुताबिक ये प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करके जम्मू कश्मीर में 17 अजला में 7 अशिया पर तवज्जो मरकूज करेगा। इसकी बदौलत 7030 रोजगार के बराह रास्त मौके कायम किए जाएंगे। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।